إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے شیخ فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب کا. پھر ایسے ہی ممنون و مشکور ہوں اپنے محترم بھائی جناب حضرت حسین شیخ صاحب کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں محترم شیخ اور محترم بھائی اور تمام مشائخ اور تمام احباب و متعاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں نعم الاجر والثواب عطا کرے. آمین یا رب العالمین. معزز علماء کرام، دعات اعظام، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں، یا اگر میں ایک سوال کروں کہ آپ سبھی میں، مردوں میں، ایسے ہی خواتین میں جو عقل مند ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، تو ہمارے خیال سبھی ہاتھ اٹھائیں گے. اور اگر یہ کہوں کہ کھڑے ہو جائیں تو سبھی کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ آگے آنے کی کوشش کریں گے، اس کی بھی چھلانگ شاید لگا دیں. اس لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ عقل مند ہیں. اور پھر اگر اس کے بعد یہ سوال کروں کہ آپ میں جو بیوقوف ہیں، معاف کیجئے گا، ہاتھ اٹھائیں، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اپنا چہرہ نیچے کر لے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پر نشانہ آ جائے کہ میں بیوقوف ہوں. کھڑا ہونا دور کی بات ہے، آگے آنا یہ تو اور ناممکن ہے. اس سے واضح ہوا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، یا کم سے کم اپنے آپ کو عقل مندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی بیوقوف بننا نہیں چاہتا ہے، نہ ایسے ہی چاہتا کوئی اس کو بیوقوف سمجھے. لیکن
سوال یہ ہے کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ عقل مند ہیں؟ دعوے دار تو سبھی ہیں، کیا دلیل ہے؟ ابلیس بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، جبکہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا جس نے جنت کے بدلے میں جہنم خریدا۔ اور عقل مندی کی ایک اہم پہچان ہے کہ آدمی اپنے معاشرے میں کامیاب رہے، اس لیے کہ آدمی اپنی زندگی کا یہ مختصر سا سفر اکیلے نہیں طے کرتا ہے، ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایک معاشرے میں ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، پھر ایسے ہی اس شہر میں جو ہوتا ہے، اس ملک میں ہوتا ہے، بلکہ پوری دنیا، یہ پورے اجتماعیت معاشرے میں جیتا، اکیلے نہیں جیتا ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے معاشرے میں کامیاب رہے۔ تو ثبوت کیا ہے؟ آپ سبھی حضرات کے ساتھ اور بہنوں کے سامنے 8 اصول، 8 بنیادی باتیں، 8 پہچان، 8 خصوصیتیں پیش کروں گا جو عقل مندوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ 8 صفتیں پا گئی آپ کے اندر، 8 صفتیں پائی گئی تو ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ ہیں، 7 بھی صفتیں پائی گئی، 6 بھی پائی گئی تو آپ عقل مند ہیں۔ اور اگر 5 یا 4 یا 3 پائی گئی تو آپ کیا ہیں؟ کیا رائے ہے؟ کیا ہے؟ تب آپ جواب دیں۔ بیوقوف نہیں، آپ بھی عقل مند ہیں، لیکن فرسٹ کلاس پر نہیں ہے۔ جن کے اندر 8 7 6 پایا گیا تو سمجھیے وہ فرسٹ کلاس اے سی سے سفر کر رہے ہیں، اور جن کے اندر 5 4 3 تو کس سے؟ 3 ٹائر میں۔ ہاں کافی اے سی ہے تو برکت۔ اور اگر آپ کے اندر 2 یا 1 صفتیں پائی گئی تو آپ کیا ہیں؟ چالو ڈبہ۔ چلیے چھوڑے خیر کیا ہیں آپ، لیکن کوشش کریں، غور سے سنیں یہ تقریر، اور اس کے اخیر میں جو چہرہ لے کر آپ آئے ہیں وہ چہرہ یہیں چھوڑ کر نیا چہرہ، خوبصورت چہرہ لے کر گھر واپس آئیں کہ بیوی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، آپ کی فیملی خوش ہو جائے، محلے والے خوش ہو جائیں۔ کوشش کریں، چھوڑے بھی کیا ہیں آپ۔ لیکن سوال ہے اگر ایک بھی صفتیں پائی نہیں گئی تو آپ کیا ہیں؟ تو پکا کیا ہے؟ پکا کیا ہے؟ بیوقوف نہیں ہے، بدماش ہے۔ لیکن بھائیو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی قیمتی باتوں کو سمجھ لے پھر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو چلیے یہ 8 صفتیں ہیں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 بھائیو، اور غالباً یہ پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہوں گے آپ لوگ، خاصتاً بمبئی جیسے شہر میں بہت سے لوگ اس پر عمل کرنا عیب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بیوقوفی کی نشانی ہے، جبکہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ پہلی صفت اپنے اندر لائیں، التغافل، یعنی نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا۔ آپ نے بات سنی لیکن ایسا احساس دلانے کہ ہم نے بات نہیں سنی۔ ایک کان سے بات تو داخل ہوئی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے طرف اسی سائیڈ میں ایک کان، وہاں سے آپ نے نکال دیے بات کو۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر انداز کرنا۔ یعنی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ ہر بات پر دوسرے کا حساب کتاب لینے لگے اور جواب دینے لگے، کوئی بھی آپ کو الجھائے اس سے مناظرہ کر بیٹھے، نہیں۔ عقل مندی بہت سے حالات میں آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ جیسے کہ آپ جب چلتے ہیں، بدبو آتی ہے، کہیں بدبودار جگہ ہوتی ہے، آپ ناک بند کر لیتے ہیں یا سانس کچھ وقت کے لیے روک دیتے ہیں، تو ایسے ہی یہاں عقل مندی یہ ہے کہ گویا آپ نے بات نہیں سنی۔ تغافل، وقتی طور پر آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، احمق وقتی طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں آپ بیوقوف ہیں، کوئی مشکل نہیں، بیوقوف بن جائیں۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ علی بن الحسین زین العابدین کے پیچھے ایک شخص بیوقوف لگ گیا، انہوں نے توجہ نہیں دی، تو اس پر یہ آدمی جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے جبکہ حقیقت میں بیوقوف ہے، کہنے لگا، اے حضرت، اے بھائی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، میں آپ ہی جیسے آدمی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔
میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن نظر انداز کر رہا ہوں. کہیں آپ چل رہے راستے میں گاڑی میں آگے آ گیا, کسی نے کہہ دیا گدھے ہو تم, کیا عقل مندی کا ہو تم, کتے ہو, تب درگزر کریں, جواب ہی نہیں دے, گویا آپ نے بات نہیں سنی, اے ملا نے, اے حضرت, اے فلاں, چھوڑ دے, یہ عقل مندی ہے. دوسری مثال, ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پہنچا, کہنے لگا حضرت کیا آپ نہیں جانتے آپ کے بھائی نے کیا کہا آپ کے بارے میں؟ کہا کیا کہا؟ کہا اس نے آپ کے متعلق یہ کہا اور یہ کہا, کیا نہیں چھوڑا؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ, اور یہاں ہے تغافل و نظر انداز. آج اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں عقل مندی کیا ہے کہ ہم بھی اس کا جواب دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, اس نے کیا کہا, اور یہی عقل مند ہے معاشرے کا. کہنے لگا اچھا یہ تم بتاؤ مجھے, شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ملا جسے یہ پیغام دے کر بھیجے؟ یہ کیا ہے؟ عقل مندی, تغافل ہے. بات وہیں ختم کر دیا, وہیں اس نے قینچی سے کاٹ دی, ختم, فطرے کا جڑ ختم ہو گیا. اور یہی بات افسوس کے ساتھ عورتوں میں, اس کو بھائیوں اس کی اہمیت, جیسے ایک پودا ہوتا, پانی ڈالتی ہیں, کھاد ڈالتی ہیں, اس کو ایک دم بڑا اور بڑھتے ہوئے معاشرے میں فتنے پھیلتے رہتے ہیں. تو یہ عقل مندی ہے. اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کا شمار عرب کے عقل مندوں میں ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ الفطنة ثلثه في العقل وثلثاه في التغافل, کہ عقل مندی کی 1/3 ادراک میں ہے, اچھی سمجھ میں ہے, اور 2/3 تغافل میں ہے, نظر انداز کرنے میں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں الکیس هو الفطن المتغافل, عقل مند آدمی وہ ہے جو اچھی سمجھ رکھتا ہے اور تغافل کرتا ہے, نظر انداز کرتا رہتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں 9 اعشار حسن الخلق فی التغافل, 10 حصے میں سے 9 جو حصہ ہے حسن خلق, اچھے اخلاق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تغافل اور نظر انداز میں ہیں. بھائی اور محترم ساتھیوں, کبھی آپ نے اس فارمولے پر عمل آپ کیے ہیں؟ سعادت کے ماہرین اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں. آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں پھر کس قدر آپ کی جیت ہو رہی ہے, اور اندرونی طور پر احساس کر رہے ہیں کہ آپ خوش نصیب اور معاشرے کے عقل مند آدمی ہیں. یہ پہلا فارمولہ. دوسرا فارمولہ بھائی اور محترم ساتھیوں ہے, اس طرح جوڑتے رہے, آپ کو کتنا پوائنٹ مل رہا ہے 8 میں سے, آخری میں خود اپنا فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ کو فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کرنا ہے, یا تھرڈ کلاس اے سی میں, یا چالو میں, یا پیدل دوڑنا ہے ٹرین کے پیچھے, ٹرین کے پیچھے دوڑ کے جانا ہے. اچھا, تو یہ پہلی خوبی. دوسری خوبی مسکرانا. کیا ہے؟ مسکرانا. ارے میں مسکرا رہا ہوں, آپ لوگ بھی مسکرائیں نا, عمل کرنا شروع کر دے فوراً. کیا مسکرانا؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہنسنے بھی لگے. کیا ہے؟ مسکرانا. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا وتبسم فی وجہی, کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا, روکا نہیں. جب بھی میں نے اجازت طلب کی اجازت مل گئی, اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر مبارک ہمارے چہرے پہ پڑا تو آپ مسکرا پڑے, مسکرانے لگے. عبداللہ بن الحارث ترمذی کی روایت کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی شخص کو زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائیو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عبادت الگ ہے, اخلاق کا کوئی تعلق ہی نہیں عبادت سے ہے. اخلاق عبادت کا اصل اساس ہے, اور اسلام شریعت عبادات اس میں داخل ہے. افسوس کے ساتھ کچھ لوگ عبادات میں آگے ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, اخلاق میں زیرو ہوتے ہیں.
سلام نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو جواب اتنی مشکل سے دیتے ہیں وعلیکم السلام لگتا ہے روح نکل جائے گی. حقیقت ہے. مسکرانا تو دور کی بات ہے، چہرے پر ہمیشہ اعوذ باللہ اکتاہٹ، پریشانی، سایہ ہمیشہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص اس صفت میں آگے نہیں تھا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تو کوشش تو کریں، قریب رہیں. تو یہ بھائیو کیا ہے؟ مسکرانا ایک صینی مسل ہے. چینی مسل ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ مہارت نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے، تو کبھی بھی دکان نہیں کھولنا، کبھی بھی بزنس نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا. آج اپنے کچھ بھائی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، گئے خریدنے کے لیے، ہاں بھائی صاحب کتنے میں ہے؟ 10 روپے کا. اچھا 9 میں لے سکتے ہیں؟ لینا ہے تو لو، ورنہ دروازہ کھلا ہے، یہ گیٹ سے آپ بھی نکل سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی نکل سکتا ہے. یہ کیا عقل مندی ہے؟ اس لیے آپ ہو سکتا ہے تعجب کرنا، بغل میں آپ کے پڑوسی کے پاس گراہک پر گراہک آتے ہیں اور آپ کے پاس صرف مکھیاں آتی ہیں. ایک وجہ دیکھیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں آپ کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے یا نہیں. اگر خوبی نہیں ہے تو بالکل اس مسل یا حکمت پر عمل کریں، بند کر دے، کوئی اور کام ڈھونڈ لے، کوئی اور کام ڈھونڈ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الادب المفرد کی حدیث، امام بخاری کی کتاب صحیح کے علاوہ الادب المفرد، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، تمہارا مسکرانا مسلمان بھائی کے چہرے پر یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. مسلم کی روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، بھلائی میں کسی بھی چیز کو کم تر مت سمجھو، اگرچہ تمہاری ملاقات مسلمان بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہو. یعنی سلام کر رہے ہو تو ذرا مسکرا بھی دو. ہاں بھائیو، مسکرا دیں گے تو کیا شوگر بڑھ جائے گا یا کولسٹرول بڑھ جائے گا یا پیسہ دینا پڑے گا؟ نہیں، ذرا سے مسکرا دے اور ثواب کما لے. تو یہ بھائیو اس پر بھی عمل کرنے کا ارادہ کریں. اس ارادہ ابھی کر لیں کہ ہمیں یہ دوسری بھی صفت اپنانی ہے تاکہ اپنے معاشرے میں ہم عقل مند اور کامیاب رہیں. یہ ہے دوسری صفت. تیسری صفت، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، اس میں سے اگر ہم 8 اصول میں سے 4-5 پہ بھی عمل کر لیے تو ہم عقل مند ہیں اور بہت سے فتنے ختم ہو جائیں. وہ تیسرا ہے بھائیو، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یعنی سوء ظن سے بچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان لانے والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہیں. افسوس کے ساتھ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جو بیوقوف ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے عقل مندی اس میں ہے کہ ہمیشہ دوسروں پر سوء ظن رکھو، غلط سوچو. سامنے والا چور ہے، بدماش ہے، بے ایمان ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، یہی سوچو. چور ہے، بچتے رہو، ہمیشہ سوء ظن. کوئی بھی بات اس کے زبان سے نکلی تو سب سے جو برا احتمال ہو سکتا ہے وہی احتمال پر اس کلام کو لو. یہ عقل مندی سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی اور محترم ساتھیو، سلف صالحین سے یہ مروی ہے، التمس لأخیک 70 عذرا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے 70 بہانے ڈھونڈو. کہیں آپ کنفیوز ہو گئے،
اس کو برا بھلا سمجھنے لگے. 70 بہانے اس کی طرف سے ڈھونڈے کہ شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں یا جو غلط فہمی واقع ہو رہی ہے وہ بات نہیں ہے. 70 بہانے ڈھونڈے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا اعرفه. کہ اگر آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا غلط بات پہنچی تو آپ اس کے لیے عذر تلاشیں. شاید اس کا یہ مقصد نہیں تھا, نقل کرنے والے نے غلط سمجھا, اور غلط سمجھا تو غلط پھر بات کرنے میں اور غلط سمجھا دیا. عذر تلاشیں. اگر عذر نہ ملے کوئی بھی بہانہ تو آپ کہیں شاید کوئی ایسا عذر ہوگا جو ہمیں اس کا علم نہیں. مثال سے بات واضح ہوگی. اور یہ سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام شافعی رحمہ اللہ بیمار تھے. ان کی عیادت کے لیے ان کے اعزاء اقرباء احباب پہنچے. ایک شخص اس میں پہنچا, اس نے بھی وہ دعا اس نے دی, لیکن کیا کہا؟ قوّ اللہ ضعفک, کہ اللہ تعالی آپ کی کمزوری کو مضبوط کرے, آپ کی کمزوری کو قوت عطا کرے. آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ ہاں دعا ہے. ہاں بھائیو کیا ہے؟ دعا ہے. اچھا ماشاءاللہ, آپ لوگ اسی لیے آپ لوگ سے نہیں پوچھا, میں جانتا ہوں نا آپ لوگ ماشاءاللہ. بہرحال ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے دعا کہا. جواب تو غلط ہے لیکن تب بھی خوشی ہو رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواب غلط دے رہے ہیں اور استاذ کو خوشی ہو. ہاں بالکل, اس لیے ہمیں یہ احساس ہو رہا کہ ماشاءاللہ آپ اس بنیادی جو فارمولہ اس پر ضرور عمل کریں گے, لوگوں پر حسن ظن کریں گے آپ. ایسے امام شافعی نے بھی, امام شافعی تو عقل مند ہوشیار تو سمجھ گئے, لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ بہرحال بھائیو یہ بظاہر بد دعا ہے, دعا نہیں ہے. بظاہر یہ بد دعا ہے, دعا نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ حسن ظن ہے, اس لیے آپ نے بھی اس آدمی کے اس جملے پہ کہا یہ دعا ہے بد دعا نہیں ہے. امام شافعی نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہماری کمزوری کو مضبوط کر دے, ہماری کمزوری کو قوت عطا کر دے تو میں تو مر جاؤں گا. تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا مقصد بہت اچھا تھا, ہمارا مقصد پیارا تھا, میرا مقصد بد دعا دینا نہیں تھا. تو اس پر امام شافعی نے کہا اعلم انک لو سببتنی ما اردت الا الخیر, کہ سنو اگر تم مجھے ڈائریکٹ گالی بھی دیتے, صریح لفظ میں گالی بھی دیتے, تو میں یہ کہتا کہ آپ کا مقصد پیارا ہے, آپ کا دل صاف ہے. اللہ اکبر. یا اماں کو ایسے مقام صرف علم کی وجہ سے نہیں انہیں ملا, لا شک علم کا ہم سبب ہے, لیکن ساتھ ساتھ عبادت گزار اچھے اونچے اخلاق والے تھے. عمل کریں بھائیو حسن ظن. اس بات کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں, اگر ان 8 اصول میں سے صرف یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اگر سمجھ گئے تو میں کہتا ہوں 80% سے 90% کہ جو اختلافات معاشرے میں, جو فتنے, بات میں طول, اور ایک قریبی رشتہ دار, ایک فیملی, پھر ایسے ہی ایک ہی کمپنی کے بھائی, ایک ہی دکان میں کام کرنے والے, ایک ہی گلی میں رہنے والے, محلے والے, یہ تمام فتنے ختم ہو جائے. یہ بات غور سے سن لیں. اکثر جو اختلاف ہوتا ہے آپس میں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. 2 اہم سبب ہیں معاشرے کے تمام خامیوں کے, یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. پہلا سبب مقصود لم یفہم, کہ اپنے بھائی کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکے. اور نمبر 2 مفہوم لم یقصد, ہم نے اس کی بات سے ایسا مفہوم نکالا جو حقیقت میں اس کا مقصد نہیں ہے. تو پوری خامیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کا میں نے مقصد نہیں سمجھا, یا تو پھر ہم نے غلط مقصد سمجھ لیا. یہ کیا ہوتا بھائیو, کسی ایک مجلس میں, ایک دکان میں, ایک گھر میں, بلکہ اہل علم کے بھی دائرے میں, سامنے والے کچھ اس نے بات کہی, اب آپ سمجھ گئے کہ وہ آپ کو اشارہ کر رہا, آپ کی طرف اشارہ کر رہا, یا آپ کی توہین کرنا چاہ رہا ہے, یا تو پھر وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا
واضح نہیں ہو سکا اور ہم غلط سمجھ گئے. ان دونوں کا علاج بھائیو قرآن میں موجود ہے سورۃ الحجرات میں، اسی لیے میں نے شروع میں ان آیتوں کی تلاوت کی. پہلا علاج ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر اپنے اس بھائی سے پوچھ لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان لانے والو، کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا تو آپ تحقیق کر لیں. تو آپ تک جب یہ بات پہنچ رہی ہے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں ڈائریکٹ. آپ کیوں پیچھے برائی کرنے لگے؟ کیوں آپ پیچھے فیصلہ کر بیٹھے؟ پوچھیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ نے ابھی مجلس میں یا اس جگہ پر یا اس روڈ پر یا اس دکان میں یا اس مسجد میں آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کہا وہ کہا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ پوچھ لیں، پتہ چلے گا واللہ اس کا مقصد کچھ اور ہے اور شیطان آپ کے ذہن میں کچھ اور مقصد لا رہا ہے. یہ پہلا علاج. اور دوسرا علاج کیا ہے کہ آپ حسن ظن کریں، اچھا گمان کریں، غلط مفہوم نہ نکالیں. تو یہ ہے بھائی اور محترم ساتھیوں تیسری بنیادی بات، حسن الظن، دوسروں پر حسن ظن کرنا. چوتھا جو اصل ہے، اساس ہے معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے، معاشرے کے عقل مندوں کی پہچان، چوتھی صفت یہ ہے غصے سے اجتناب کرنا، غصے سے بچنا، غصے سے دور رہنا. صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی. توجہ چاہتا ہوں بھائیو، بانٹ رہے ہیں، سب تک پہنچے گا انشاءاللہ. کیا ہے بھائیو، انتظام برابر ہے نا، سب کو پہنچ جائے گا، تب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بیوقوف نہ بن جائے، عقل مند رہیں. ہاں، ایک دو ٹائم کا کھانا نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی موت واقع نہیں ہوگی، بلکہ کئی دن تک آدمی گزار سکتا ہے. پانی اگر ہو، پانی پہلے پہنچا دیے، لیکن یہ روح جو ہے نا، روح کی غذا، یہ ممکن ہے آپ کو پھر دوبارہ ایسا موقع نہ ملے. بہرحال توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی ہمیں دیکھیں. آدمی بھائیو کس چیز سے سنتا ہے سامنے والے کو؟ ہاں، کس چیز سے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم میں کون سی چیز دی ہے جس سے وہ سنتا ہے سامنے والے کو؟ کان سے. غلط جواب، یہ بھی غلط. اس بار میں نہیں کہوں گا آپ نے اچھا کہا. ہاں، دل سے. ارے دل کے اوپر کپڑا پہنے ہوئے کیا معلوم؟ ہاں، دل سب. آنکھ سے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ عقل مند ہیں ماشاءاللہ، اس فیلڈ میں عقل مندوں میں سے آپ بھی ہیں، جزاک اللہ خیر. آدمی آنکھوں سے سنتا بھائیو، آنکھوں سے سنتا ہے. تو جس کی آنکھ ادھر ادھر، جس کی آنکھ کھجوروں پر ہے تو وہ نہیں سن رہا. تو چوتھی صفت غصے سے اجتناب کرے. صحیح امام بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اوصنی، آپ ہمیں کچھ وصیت کریں. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر. فردد مرارا، کئی مرتبہ دہراتا رہا، ہمیں آپ کچھ وصیت کریں، نصیحت دیں. آپ ایک ہی جواب دیتے رہے، لا تغضب، غصہ مت کر. نصیحت کریں، غصہ مت کر، اور نصیحت کریں، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر. بھائی اور محترم ساتھیوں، ادھر تین باتیں حدیث کے متعلق. پہلی بات، اس شخص کو آپ نے کیوں ایک نصیحت کی، غصہ مت کر؟ اس لیے وہ آدمی غصہ ور تھا. دوسری بات، وہ آدمی اتنا حریص تھا اور نصیحتیں چاہ رہا تھا اور وصیتیں مانگ رہا تھا اور وصیتیں سننا چاہ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک ہی نصیحت اس کو آپ دیتے رہے، دہراتے رہے. کیوں؟ بھائیو توجہ چاہتا ہوں، اس سے اہمیت ظاہر ہو رہی ہے. یہ ایک وصیت میں حقیقت میں بے شمار وصیتیں ہیں. جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا تو حقیقت میں بہت سے شر کے دروازوں کو اس نے بند کر لیا. آج قتل کے پیچھے،
طلاق کے پیچھے، پھر اس کے بعد حلالے کے مسئلے اور فتنے، پھر ایسے ہی جو فتنوں کی دیواریں ایک معاشرے میں، ایک فیملی میں قائم ہو جاتی ہے، اتنی لمبی اونچی اور مضبوط دیوار کہ پھر مرتے دم تک وہ دیوار گرتی نہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہے. آدمی غصے میں آ گیا، پھر جو جی میں آیا کہتا رہا، سناتا گیا، گالی گلوچ بکتا رہا. اب یہ گولی آپ کے بندوق سے نکل گئی. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ ویڈیو سے یہ ریکارڈ کر رہے تھے، ریورس کر کے واپس کر دیں، مٹا دیں، روک دیں فلم کو. خلاص وہ آپ کے زبان سے باتیں لکھی گئی، سامنے والے نے سن لیا، اور یہ بندوق کی گولی نے اس کے سینے کو پار کر دیا. اب یہ دوبارہ یہ بھائیوں واپس لانا چاہیں اس بات کو نہیں لا سکتے. اسی لیے عقل مند کی ایک اہم پہچان ہے کہ وہ غصے سے اجتناب کرتا ہے. دوسری حدیث صحیحین کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی نفس پر قابو پا لیتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو صرف ہاتھ میں رکھتا ہے، دل تک وہ بات کو پہنچنے نہیں دیتا ہے. تو یہ ہے بھائیو کہ آپ نے کیوں ایک ہی نصیحت دی. تیسری بات حدیث کے روشنی میں آپ میں سے کچھ عقل مند بھائی اور عقل مند بہنیں یہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہماری یہ عادت ہے بچپن سے، یہ فطرت ہے، یہ وراثت میں ہے، آبا اجداد سے چلا رہا، ہم ایسے ہی غصہ ہو جاتے، فوراً غصہ ہو جاتے، ہمارا علاج نہیں ہے. بھائیوں اور بہنوں، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو غصہ ور تھا یہ نصیحت نہیں دیتے جس پر عمل کرنا ناممکن ہے. اسی لیے یہ غصے کا علاج موجود ہے، اور جو کہے کہ نہیں ہماری یہ فطرت ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. اور غصے کے علاج میں ایسے ہے کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور ایسے ہی بھائیو جہاں جھگڑا فتنہ غصہ ہو رہا ہے وہ گھر چھوڑ دیں، بیوی کے ساتھ غصے بات بڑھ رہی چھوڑ دیں، باہر نکل جائیں. اور ایسے ہی اور بھی قریبی رشتہ دار یا دکان میں چھوڑ دیں. عقل مندی یہی ہے. اور ایسے ہی وضو کر لیں، ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اگر دیکھیں اتنی بھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنا ایک سیلفی فوٹو لے کر سب کے پاس ماشاءاللہ یہ سب اسمارٹ فون ہیں، ایک سیلفی لے لیں اور اپنے بھائیوں میں اپنی خوبصورت حسین تصویر کو شیئر کر دیں. ہاں بالکل وہی غصے والا جس میں ماشاءاللہ آپ کا چہرہ ایک دم لال ٹماٹر کی طرح ہوتا ہے اور آنکھیں بہت خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہیں. اچھا تو یہ چوتھا بھائیوں تھا غصے سے بچیں. پانچواں فارمولہ، پانچویں بنیادی بات جو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے وہ ہے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا. معاشرے میں جب آپ جب اس کا انفاق کریں گے تو دوسرے آپ سے محبت کریں گے. عقل مندی کی نشانی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک دم غریب مسکین ہو. اپنے دوستوں پر بھی انفاق کرنا، دعوتیں لینا، ہدیہ دینا، قریبی رشتہ دار خاصتاً جو ضرورت مند ہیں ان پر توجہ دینا، یہ پانچواں اصل اور اساس ہے عقل مندوں کے لیے کسی بھی معاشرے میں خوشی اور آرام کی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. کہ جو اللہ تعالی کی کتاب
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، تجارت دو قسم کی ہے۔ ایک دنیاوی تجارت جو خسارے میں بھی آپ واقع ہو سکتے ہیں، تجارت میں برکت ہے لیکن خسارہ بھی زبردست ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت جو کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ نقصان میں نہیں ہوں گے، کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں برابر تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامو یقیمو کا لفظ آتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں مکمل کرنا، نہ کہ صرف جمعہ سے جمعہ پڑھنا، یا ایسے ہی 5 وقتوں میں سے جو جی میں آ گیا 5 میں سے 4 نمازیں آپ نے پڑھ لی یا 3 نمازیں پڑھ لی، نہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ارکان شروط واجبات مکمل کر کے نماز قائم کیا، اور ایسے ہی خفیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ انہوں نے خرچ کیا۔ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی بھی خسارے میں نہ ہوگی۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، ادھر ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہنا کہ خرچہ جب آدمی کرے تو کبھی بھی احسان نہ جتلائے۔ افسوس کے ساتھ کچھ ایسے بھی تجار ہیں، کچھ ایسے سیٹ ہیں جو زکوٰۃ میں بھی احسان جتاتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ میں ادنا احسان نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ نکال لیں، یا اللہ نے فرض کیا ہے، اگر احسان جتا رہے ہیں تو مثال وہی ہے کہ آپ ابھی اس فیلڈ میں حاضر ہوئے ہیں، یا آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آپ بغل والے سے، دائیں طرف والے سے کہیں کہ شکر کرو کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ کیسا شکر؟ اس لیے اللہ آپ کو احسان جتا رہے ہیں۔ تو ایسی زکات نکالنے والا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، یہ نصیب مقرر کیا ہے 2.5%، ادنا احسان نہیں ہے اس میں، اور اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس کو دے رہے ہیں وہ دینے والا ہوتا، اور آپ دوسرے ہاتھ سے سر جھکا کے لینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا تو چھین لیتا ہے۔ تو یہاں احسان کی بات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، شہرت کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، اسٹیجوں میں 100 روپیہ دینے کی وجہ سے اس لیے نام آئے گا اس کے لیے نہیں۔ ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا ثواب اللہ تعالی دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا رب العزت نے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم بات کہنا اور ایسے ہی معاف کر دینا ایسے صدقات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ ہے 5واں اصل اور بنیاد۔ اب جو چھٹا ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے دنیا میں بے رغبتی اختیار کرنا، زہد اختیار کرنا۔ دنیا میں زہد اور بے رغبتی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا سے منہ پھیر لینا یا اتنا توجہ نہیں دینا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ایسی کوئی بات بتائیں جس پر عمل کروں اللہ تعالی ہم سے محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کو جو اللہ نے عطا کیا ہے مال و دولت، زمین، جائیداد، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس کی لالچ مت کرو، اس کی وجہ سے اپنی توہین نہ کرو،
جھکو نہیں، امید نہیں رکھو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ الحسن البصری رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہے، یہ مقام اور رتبہ کیسے ملا؟ بصرہ کے باہر سے، بادیہ سے، صحرا سے ایک بدوی شخص آیا، بصرہ میں داخل ہوا، بصرہ والوں سے پوچھنے لگا من سید هذه القریہ، اس گاؤں کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا الحسن البصری، الحسن البصری۔ وہ بھائیوں نہ گورنر تھے، نہ راجہ تھے، نہ خلیفہ تھے۔ اس بدو نے پوچھا بما سادہم، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مقام اور رتبہ ملا؟ تو کہا احتاج الناس الى علمه بینما زہد فیما ایدیہم، کہ لوگوں کو ان کی علم کی ضرورت پڑی، علم کی خاطر لوگ ان کے پاس آئے، علم کی خاطر لوگ ان کے سامنے جھکے، جبکہ یہ ان کی دنیا سے، ان کی مال سے، جائیداد سے بے رغبت ہو گئے، اس کی انہوں نے توجہ نہیں کی۔ افسوس کے ساتھ بھائیوں، یہ سالانہ اجتماع ہے، اس میں نام بھی اصلاح امت ہے، اصلاح سبھی کی ضرورت ہے، اور امت میں علماء بھی داخل ہیں، دعات بھی داخل ہیں، سیٹ بھی داخل ہیں، آدمی عورتیں سب داخل ہیں۔ افسوس کے ساتھ بہت سے ایسے بھی دعات اللہ ہیں جو اپنی توہین کرتے ہیں مال کی وجہ سے، مال کی خاطر، جبکہ قرآن میں انبیاء کرام دعات اللہ کا منہج ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں میں اس کے بدلے میں اجر نہیں چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو پہلے پیغمبر بھیجے گئے، سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لا أسألكم عليه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ سورۃ الشعراء میں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب، ایسے لوط علیہ السلام، سبھی نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، جو دعوت کر رہا ہوں، اور یہ جو تقریر کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں ہمیں اجرت نہیں چاہیے، مکافأہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، ہمارے اجر کا اجر جو ہے وہ رب العزت دینے والا ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ اے اللہ کے نبی آپ واضح کر دے میں اس تبلیغ کے بدلے میں آپ سے اجر نہیں چاہتا ہوں اور نہ میں تکلف کرنے والے میں سے ہوں۔ افسوس کے ساتھ بہت سے مقررین یہ تکلف میں واقع ہوتے ہیں، بہت سے سیٹ یہ بھی تکلف میں واقع ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں تاکہ ان کا نام ہو، پیسہ دینے کے لیے بھی تیار، وہ لینے کے لیے بلکہ شرط لگاتے ہیں، اور اگر تقریر سے پہلے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا تو ان کا آنا کینسل۔ بھائیوں اتنے آیتوں کا جواب ایسے علماء سے پوچھیں، یہ ٹائم پاس کرنے والی تقریریں ہوتی ہیں، ایسے اہل علم سے استفادہ کریں جو لوگوں کے جیبوں کو نہیں جھانکتے ہیں، اصلاح اور ایسے ہی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور انہی کی تعداد وللہ الحمد زیادہ اور بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو اس کانفرنس کے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایسی شخصیتوں کو انہوں نے منتخب کیا جو باذن اللہ عز و جل دینی غیرت، دینی جذبہ اور دعوتی حماس ان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو، ہم سبھی کو قبول فرمائے اور یہ ہمارا آنا خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے رہے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، اور اپنی بات میں ختم کرنے والا ہوں، چھٹا جو اصل ہے یا ساتواں ہے معاف کرنا لوگوں کو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ یہ 7 پوائنٹس ہو گئے۔ اب تک کتنے ہوئے آپ کے بھائیوں؟ آپ میں سے کسی سے پوچھوں آپ کو کتنے پوائنٹس ہوئے؟ آپ جو ہنس رہے مولانا صاحب کتنے ہوئے؟ 7 میں نہیں 6 میں کتنا ہوا؟ چلیے کوشش کریں سب بھائیوں اپنا نمبر دیتے رہے۔ 7واں جو ہے وہ ہے معاف کرنا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ فرماتا ہے رب العزت
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو برائی سے جواب دو. برائی کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے رد کرو، دفع کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا جو شدید دشمن ہوگا جگری دوست بن جائے گا. یہ بھائیوں کہنا تو آسان ہے، اور اگر اس پہ کچھ واقعات بیان کروں تو بہت مزہ آئے گا ہم سبھی کو، لیکن جب عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ سب تقریریں یہ فوراً بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ مقام اور رتبہ ان کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں، اور یہ مقام اور رتبہ انہیں ملتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں. واقعہ لے لے زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب کا. ان میں اور ان کے چچیرے بھائی میں جو الحسن ابن الحسن ابن علی بن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی دونوں چچیرے بھائی تھے، حسین کے لڑکے، حسین بن علی، حسن کے لڑکے. دونوں میں جس طرح کی عام رشتہ داروں میں ہو جاتی ہے غلط فہمیاں واقع ہو گئی. ایک مرتبہ زین العابدین ایک مشہور یہ تابعی ہیں، اپنے ساتھیوں یا شاگردوں کے ساتھ مسجد میں درس دے رہے تھے. ان کا چچیرا بھائی غصے میں آیا، اور شاید پہلے سے اس نے اچھی تیاری کی تھی، کافی گالی گلوچ لے کر تیار ہو کر آیا اور مسجد میں داخل ہوا. اور یہ حضرت زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اسی حلقے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور گالی پر گالی، بدتمیزی پر بدتمیزی، جی بھر کے جو چاہا اس نے اگل دیا. اور یہ زین العابدین خاموش رہے. یہ ہے تغافل، درگزر کرنا. انہیں بھی اللہ نے زبان دی تھی، جواب نہیں دیا انہوں نے. یہاں تک کہ وہ سامنے والا ان کا چچیرا بھائی، اس کی بات مکمل ہو گئی، جتنی گالیاں وہ رٹا تھا سب ختم ہو گئے، کہہ کے پھر چلا گیا. رات کا وقت ہوا، یہ رات میں نکلے، اپنے چچیرے بھائی کے گھر کا انہوں نے قصد کیا. دروازے پر پہنچے، دستک انہوں نے دی. کیا رہا ہے اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہوں گے؟ بہرحال رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اکیلے پہنچے، یہ بھی بدلہ لے سکتے ہیں. دستک انہوں نے دی، وہ نکلا ان کا چچیرا بھائی. تو انہوں نے صرف اتنا کہا یبن اخی ان کنت صادقا فغفر اللہ لی وان کنت کاذبا فغفر اللہ لک والسلام علیکم. اے ہمارے چچیرے بھائی، اگر آپ نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اگر جو کچھ تم نے کہا غلط کہا، جھوٹ کہا، تو اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے جانے لگے. ان سے نہیں رہ سکا، پیچھے سے انہوں نے پکڑ لیا اور کہا رب العزت کی قسم، غلطی ہم سے واقع ہوئی ہے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. بہرحال انہوں نے معاف کر دیا. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، دیکھیے نیکی سے آپ جب ٹکر لیں گے برائی کا تو ہمیشہ نیکی غالب رہے گی، اچھا اخلاق یہی غالب ہو کر رہے گا. بھائی اور محترم ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزا. صدقات و خیرات کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ اور بڑھاتا ہے. اور بالکل چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنے بھائی یہاں جو سالانہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مال میں اور برکت دے رہا ہے. تو صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں آتی ہے. اور جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی توہین نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور رتبے کو بلند کر دیتا ہے، دنیا ہی میں عزت دے دیتا ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، 8واں
جو ہے اور آخری پوائنٹ کہہ دیا آخری، اس لیے کوئی پیپر لکھنے کی تیاری نہ کریں. 8واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو بھائیو کتنی زبانیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں کتنی زبانیں؟ 1. اور کان 2. اگر فیلڈ میں کوئی ایسے ہے جن کو اللہ نے 2 زبانیں دی ہیں تو کھڑے ہو جائیں بھائیو، اس لیے یہ بھی ایک عجوبہ کا ہم بھی مشاہدہ کر لیں. چلیے کوئی بھی نہیں ایسا، شاید خواتین میں ہوں، چلیے بہرحال ان کا فیلڈ دور ہے، اگر کچھ پتھر یا جوتے آنے والے بھی ہوں گے تو نہیں پہنچیں گے. نہیں الحمدللہ عورتوں میں بھی نہیں، سبھی کو اللہ نے 1 زبان دی ہے، 2 کان. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی مطلب ہے ہم زیادہ سنیں کم بولیں. تو 8واں فارمولہ ہے انصات، خاموشی رہنا. عقل مندی نہیں کہ ہر جگہ آپ بولیں، ہاں گڑبڑ ہے. ہر فن میں کچھ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ، سیاست کی بات ہوتی ہے، سیاست میں ماشاءاللہ لگتا ہے بہت بڑے سیاستداں ہیں، دین میں ہوتا ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. عربی ممالک اور ایسے باہر کے اقتصادی اکنومی، اس کے بارے میں بھی ماشاءاللہ. ٹیکنالوجی میں آئیں گے تو موبائل بنانے میں ماہر ہیں، سائیکل بنانے میں بھی ماہر ہے. ہر فن مولا، ہر میں بولنا ہے، ہر جگہ زبردستی گھسنا ہے انہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواہ البخاری و مسلم. جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو یا تو بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے. ایک عالم کہتے ہیں میں کبھی بھی خاموش رہ کر نادم نہیں ہوا کہ فلاں مجلس میں کاش میں بول دیتا، نہیں بولا، ٹائم نہیں ملا، کوئی حرج نہیں، نادم نہیں ہوا. لیکن بہت مرتبہ جہاں میں بولا وہاں نادم ہوا ہوں. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ جس کی بات زیادہ ہوتی غلطیاں بھی اس سے زیادہ واقع ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں عقل مند اور بیوقوف میں ایک اہم فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ موضوع ہی چل رہا معاشرے کا عقل مند اور بیوقوف شخص. بیوقوف تو کوئی ہمیں نہیں نظر آئے، ماشاءاللہ سب عقل مند ہی آئے ہیں، لیکن ہوں گے. تو ایک اہم فرق کیا ہے عقل مندوں اور بیوقوفوں میں؟ عقل مند جو ہے اس کی عقل زبان سے پہلے ہوتی ہے بھائیو، تو پہلے سے سوچ سمجھ کے تول کے بات کرتا ہے، تو نادم نہیں ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کو اسے بولا، جانتا بات کہاں تک پہنچے گی. اور جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی عقل زبان کے بعد ہوتی ہے، یعنی یہاں ہوتی ہے، اس کی عقل اور زبان ادھر ہے. اب بات کر لیتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو غلط میں نے بول دیا، نہیں بولنا چاہیے. اب فائدہ کیا؟ آپ جب تک بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کلام کے مالک ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور جب آپ نے اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کہہ دی تو آپ اس کے غلام ہو گئے. اسی لیے عقل مندی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے بات کرے، خاموش رہنا بہتر ہے. اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، کہ اگر آپ کی بات چاندی کی طرح ہے، چاندی کی قیمت رکھتی ہے، تو یاد رکھیں کہ خاموش رہنا یہ سونے گولڈ کے برابر ہے، گولڈ کی قیمت یہ رکھتی ہے. اس طرح بھائیو یہ 8 اصول مکمل ہو گئے. جزاکم اللہ خیراً. اختصاراً دہرا رہا ہوں تاکہ ان ارادوں کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے. معاشرے میں کسی بھی معاشرے، ہندوستان جیسا معاشرہ، عرب، اسلامی ملک، غیر اسلامی ملک، معاشرے میں کامیاب اور عقل مندوں کی 8 پہچان ہیں. نمبر 1 تغافل، نظر انداز کرنا. نمبر 2 مسکرانا، مسکرا دیں یار آخر میں، مسکرانا. نمبر 3 دوسروں پر حسن ظن رکھنا. نمبر 4 غصے کرنے سے اجتناب کرنا. اور ایسے ہی نمبر 5 اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنا. نمبر 6 دنیا میں زہد اختیار کرنا. نمبر 7 دوسروں کو معاف کرنا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. نمبر 8 کوشش کریں خاموش رہیں، کم بولیں، زیادہ سنیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم سبھی کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالی بھلائی، کامیابی اور کامرانی عطا کرے. جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر، جب ہماری موت واقع ہو تو ایمان کی حالت پر. ہم سبھی کو زندگی کے آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.
صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے خدا ان سے راضی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، نجوم و کواکب صحابہ نبی کے، وہ راہ خدا کے تھے بیلوں سے غازی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، ہم ایک مٹھ کی بھی فضیلت نہ پائے، ہم ایک مٹھ کی بھی فضیلت نہ پائے، جو مثل احد لائے سونا و چاندی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، نبی گر کوئی حکم صادر کرے تو، وہ لے جات خود، وہ لے جات ایک دوسرے سے ہی بازی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، نکل پڑتے تھے لے کہ تلوار فوراً، نکل پڑتے تھے لے کہ تلوار فوراً، جو دے دے صدا رات میں بھی منادی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلک نے، وہ منظر بھی دیکھا ہے چشم فلک نے، کہ عثمان کے گھر کو گھیرے ہیں باغی، صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، تھا قرآن ہاتھوں میں وقت شہادت، الہی وہ کتنے تلاوت کے عادی، صحابہ کی عظمت کو
بات کافی. السلام علیکم.